بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب کا نام قانون شریعت ہے۔ اس کتاب کے مصنف حضرت مولانا شمس الدین جعفری رضوی ہیں۔ اس کتاب میں عقائد، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قربانی و عقیقہ، نکاح، طلاق، خرید و فروخت کے مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ موت اور قبر کا بیان۔ کس وقت ایمان لانا بیکار ہے؟ ہر شخص کی عمر مقرر ہے، نہ اس سے گھٹ سکتی ہے نہ بڑھ سکتی ہے۔ جب زندگی کا وقت پورا ہو جاتا ہے تو حضرت اسرائیل علیہ السلام روح نکالنے کے لیے آتے ہیں۔ اس وقت مرنے والے کو دائیں بائیں جہاں تک نظر جاتی ہے فرشتے ہی فرشتے دکھائی دیتے ہیں۔ مسلمان کے پاس رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں اور کافر کے پاس عذاب کے۔ اس وقت کافر کو بھی اسلام کے سچے ہونے کا یقین ہو جاتا ہے، لیکن اس وقت کا ایمان معتبر نہیں، کیونکہ ایمان تو اللہ عز و جل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں پر بے دیکھے یقین کرنے کا نام ہے، اور اب تو فرشتوں کو دیکھ کر ایمان لاتا ہے، اس لیے ایسے ایمان لانے سے مسلمان نہ ہوگا۔ مسلمان کی روح آسانی سے نکل جاتی ہے اور اس کو رحمت کے فرشتے عزت کے ساتھ لے جاتے ہیں، اور کافر کی روح بڑی سختی سے نکالی جاتی ہے اور اس کو عذاب کے فرشتے بڑی ذلت سے لے جاتے ہیں۔ مرنے کے بعد روح کسی دوسرے بدن میں جا کر پھر پیدا نہیں ہوتی، بلکہ قیامت آنے تک عالم برزخ میں رہتی ہے۔ برزخ دنیا اور آخرت کے درمیان ایک عالم ہے جس کو برزخ کہتے ہیں۔ مرنے کے بعد سے قیامت آنے تک تمام انسانوں اور جنوں کو حسب مراتب ان میں رہنا ہوتا ہے۔ یہ عالم اس دنیا سے بہت بڑا ہے۔ دنیا کے ساتھ برزخ کو وہی نسبت ہے جو ماں کے پیٹ کے ساتھ دنیا کو۔ برزخ میں کسی کو آرام ہے اور کسی کو تکلیف۔ یہ خیال کہ روح کسی دوسرے بدن میں چلی جاتی ہے، چاہے آدمی کا ہو یا جانور کا یا پیڑ یا پودے میں، یہ غلط ہے۔ اس کا ماننا کفر ہے۔ اسی کو آواگون اور تناسخ کہتے ہیں۔ موت کیا ہے؟ موت یہ ہے کہ روح بدن سے نکل جائے، لیکن نکل کر روح مٹ نہیں جاتی بلکہ عالم برزخ میں رہتی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یعنی دلیل عقلی اور آیتیں اور حدیثیں اس پر گواہ اور ناطق ہیں کہ موت کے معنی ہے صرف حالت کا بدل جانا اور روح باقی رہتی ہے۔ بدن سے الگ ہونے کے بعد خواہ عذاب میں رہے یا نعمت میں، اور مفارقت بدن کے معنی ہے اس کے تصرف کا انقطاع، کہ بدن میں اس کی اطاعت کی قابلیت نہ رہے۔ اور آپ یہ بھی فرماتے ہیں، وَهَذَا الرُّوحُ لَا يَمُوتُ بِمَوْتِ الْبَدَنِ، یعنی یہ روح بدن کے مرنے سے مرتی نہیں۔ مرنے کے بعد روح کہاں رہتی ہے؟ ایمان و عمل کے اعتبار سے ہر ایک روح کے لیے الگ جگہ مقرر ہے۔ قیامت آنے تک وہی رہے گی۔ کسی کی جگہ عرش کے نیچے ہے، کسی کی اعلیٰ علیین یعنی جنت کی نہایت بلند و بالا مقامات کو اعلیٰ علیین کہتے ہیں، اور کسی کی زمزم شریف، کسی کی جگہ اس کی قبر پر، اور کافروں کی روح قید رہتی ہے، کسی کی چاہے برہوت، یہ یمن میں ایک کنواں ہے اسے کہتے ہیں، کسی کی سجین میں، یہ جہنم کی ایک وادی ہے، اور کسی کی اس کی مرگھٹ یا قبر میں، یعنی جہاں ہندو مردے جلاتے ہیں اسے مرگھٹ کہتے ہیں۔ کیا روح بھی مرتی ہے؟ بہرحال روح مرتی یا مٹتی نہیں بلکہ باقی رہتی ہے، اور جس حال میں بھی ہو اور جہاں کہیں بھی ہو اپنے بدن سے ایک طرح کا لگاؤ رکھتی ہے۔ بدن کی تکلیف سے اسے بھی تکلیف ہوتی ہے اور بدن کے آرام سے آرام پاتی ہے۔ جو کوئی قبر پر آئے اسے دیکھتی، پہچانتی ہے، اس کی بات سنتی ہے، اور مسلمان کی نسبت تو حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب مسلمان مر جاتا ہے تو اس کی راہ کھول دی جاتی ہے، جہاں چاہے جائے۔ حضرت شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں،
روح را قرب و بود مکانی یکساں است، یعنی روح کے لیے کوئی جگہ دور یا نزدیک نہیں بلکہ سب جگہ برابر ہے۔ روح کی موت اور بعض احوال، جو یہ مانے کہ مرنے کے بعد روح مٹ جاتی ہے وہ بد مذہب ہے۔ مردہ کلام بھی کرتا ہے، اس کی بولی عوام، جن اور انسانوں کے سوا حیوانات وغیرہ سنتے بھی ہیں۔ قبر کا دبانا، دفن کے بعد قبر مردے کو دباتی ہے، مومن کو اس طرح کہ جیسے ماں بچے کو، اور کافر کو اس طرح کہ ادھر کی پسلیاں ادھر ہو جاتی ہیں۔ جب لوگ دفن کر کے لوٹتے ہیں، مردہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے۔ منکر نکیر کیسے ہیں، کم آتے ہیں اور کیا سوال کرتے ہیں؟ اس وقت منکر نکیر دو فرشتے زمین چیرتے ہوئے آتے ہیں۔ ان کی شکل بہت ڈراؤنی ہوتی ہے، ان کا بدن کالا، آنکھیں نیلی اور کالی بہت بڑی بڑی، جن سے آگ کی طرح لپٹ نکلتی ہے۔ ان کے ڈراؤنے بال سر سے پاؤں تک، ان کے دانت بڑے بڑے ہیں جن سے زمین چیرتے ہوئے آتے ہیں، مردے کو جھنجھوڑتے ہیں اور جھڑک کر اٹھاتے ہیں، اور بہت سختی کے ساتھ بڑی کڑک آواز سے یہ تین سوال کرتے ہیں۔ نمبر 1، من ربو کا، یعنی تیرا رب کون ہے؟ نمبر 2، ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ نمبر 3، ما کنت تقول فی ھذا الرجل، ان کے بارے میں تو کیا کہتا تھا؟ مردہ اگر مسلمان ہے تو پہلے سوال کا یہ جواب دے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، اور دوسرے سوال کا جواب دے گا دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے، اور تیسرے سوال کا جواب یہ دے گا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اللہ عز و جل کے رسول ہے، اللہ عز و جل کی طرف سے ان پر رحمت نازل ہو اور سلام۔ اب آسمان سے یہ آواز آئے گی کہ میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھاؤ اور جنت کا کپڑا پہناؤ، جنت کا دروازہ کھول دو۔ اب جنت کی ٹھنڈی ہوا اور خوشبو آتی رہے گی، اور جہاں تک نگاہ پھیلے گی وہاں تک قبر چوڑی چمکیلی کر دی جائے گی، اور فرشتے کہیں گے سو جیسے دلہا سوتا ہے۔ یہ نیک پرہیزگار مسلمان کے لیے ہوگا۔ گناہ گاروں کو ان کے گناہ کے لائق عذاب بھی ہوگا ایک زمانہ تک، پھر بزرگوں کی شفاعت سے یا اثر ثواب و دعائے مغفرت سے یا محض اللہ عز و جل کی مہربانی سے یہ عذاب اٹھ جائے گا، اور پھر چین ہی چین ہوگا۔ اور اگر مردہ کافر ہے تو سوال کا جواب نہ دے سکے گا اور کہے گا ہاں 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 لا ادری، افسوس مجھے تو کچھ معلوم نہیں۔ اب ایک پکارنے والا آسمان سے پکارے گا یہ جھوٹا ہے، اس کے لیے آگ کا بچھونا بچھاؤ اور آگ کا کپڑا پہناؤ، جہنم کا ایک دروازہ کھول دو، اس کی گرمی اور لپٹ پہنچے گی، اور عذاب دینے کے لیے دو فرشتے مقرر ہوں گے جو بڑے بڑے ہتھوڑے سے مارتے رہیں گے، اور سانپ بچھو بھی کاٹتے رہیں گے، اور قیامت تک طرح طرح کے عذاب ہوتے رہیں گے۔ تنبیہ، قبر میں کس کس سے سوال نہیں ہوتا۔ حضرات انبیاء علیہ السلام سے نہ قبر میں سوال ہو، نہ انہیں قبر دبائے، اور سوال تو بعض امتیوں سے بھی نہ ہوگا، جیسے جمعہ اور رمضان میں مرنے والے مسلمان، قبر میں آرام و تکلیف کا ہونا حق ہے۔ عذاب و ثواب انسان کی کس چیز پر ہوتا ہے؟ اور یہ عذاب و ثواب بدن اور روح دونوں پر ہے۔ بدن کے اصلی اجزاء کیا کیا ہیں اور کہاں ہیں؟ بدن اگرچہ گل جائے، جل جائے، خاک میں مل جائے، مگر اس کے اصلی اجزاء قیامت تک باقی رہیں گے، انہی پر عذاب و ثواب ہوگا، اور انہی پر قیامت کے دن پھر بدن بن کر تیار ہوگا۔ یہ اجزاء ریڑھ کی ہڈی میں کچھ ایسے باریک بہت ہی چھوٹے چھوٹے ہیں جو کسی خوردبین سے بھی نہیں دیکھے جا سکتے، نہ انہیں آگ جلا سکتی ہے نہ زمین گلا سکتی ہے۔ یہی بدن کے بیج ہیں۔ انہی اجزاء کے ساتھ ساتھ
اللہ تعالیٰ بدن کے اور حصوں کو جمع کر دے گا جو راکھ یا مٹی ہو کر ادھر ادھر پھیل گئے، اور پھر وہی پہلا بدن بن جائے گا، اور روح اسی جسم میں آ کر قیامت کے میدان میں آئے گی۔ اسی کا نام حشر ہے۔ اب اسی سے یہ بھی معلوم ہو گیا قیامت کے دن روحیں اپنے پہلے ہی بدن میں لوٹائی جائیں گی، نہ دوسرے میں، کیونکہ اصلی اجزاء کا باقی رہنا اور ظاہر میں تغیر و تبدل ہونا چیز کو بدل نہیں دیتا، بلکہ اس قسم کی تبدیلیوں کے بعد وہ پہلی چیز وہی رہتی ہے۔ دیکھو، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کتنا بڑا ہوتا ہے اور کیسا ہوتا ہے، اور جوان ہونے تک اس میں کتنی تبدیلیاں ہوتی ہیں، مگر ہر زمانہ اور ہر حال میں رہتا وہی ہے، دوسرا نہیں ہو جاتا۔ وہ خود بھی یقین رکھتا ہے کہ 10-5 برس پہلے بھی میں ہی تھا، اور اب بھی میں ہوں، اور یہ ہمیشہ اور ہر عمر میں ہر شخص سمجھتا ہے، اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی۔ مردہ اگر قبر میں دفن نہ کیا جائے تو جہاں پڑا رہ گیا یا پھینک دیا گیا، غرض کہیں ہو، اس سے وہیں سوال ہوگا اور وہیں عذاب ہوگا، یہاں تک کہ جسے شیر کھا گیا اس سے شیر کے پیٹ میں سوال ہوگا، اور عذاب ثواب بھی وہیں ہوگا۔ قبر کے عذاب و ثواب کا منکر گمراہ ہے۔ کن لوگوں کے بدن کو مٹی نہیں کھاتی؟ مسئلہ: نبی، ولی، عالم دین، شہید، حافظ قرآن، جو قرآن پر عمل بھی کرتا ہو اور جو منصب محبت پر فیض ہے، وہ جسم جس نے کبھی گناہ نہ کیا، اور وہ جو ہر وقت درود شریف پڑھتا ہے، ان کے بدن کو مٹی نہیں کھا سکتی۔ جو شخص انبیاء کرام علیہم السلام کو یہ کہے کہ مر کے مٹی میں مل گئے، وہ گمراہ، بددین، خبیث، مرتکب توہین ہے۔